ہم کس امید پر یہ زندگی جی رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے مرنے کے بعد آپ کی اولاد، آپ کے بہن بھائی، آپ کے رشتہ دار قرآن پڑھ کر آپ کو بخشوائیں گے؟ یہ اولاد قرآن پڑھ کر بخشوائے گی جو آپ کے کہنے پر نماز کے لیے نہیں اٹھتی؟ یہ رشتہ دار آپ کے لیے دعا کریں گے جن سے آپ کی لڑائیاں ہی ختم نہیں ہوتی؟ یہ بہن بھائی آپ کے لیے صدقہ خیرات کریں گے جو عید کی عید آپ کو ملنے آتے ہیں؟ میرے محترم دوستوں، کسی کے لیے زندگی نہ جئیں، اس کے لیے جئیں جس نے جینا دیا ہے۔ آپ دنیا والوں کو راضی کرتے کرتے تھک جائیں گے۔ اگر کوئی شخص اپنے خون کے آخری قطرے تک دنیا والوں کو راضی کرتا رہے اور خون کا آخری قطرہ بھی دے دے تو تب بھی یہ دنیا والے راضی نہیں ہوتے۔ میرے محترم دوستوں، یہ دنیا والے ہر چڑھتے سورج کی پجاری اور عزت اور ذلت تو میرے رب کے ہاتھ میں ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اپنی زندگی کا مقصد فقط اللہ کی خوشنودی بنا لیجیے۔ آپ کبھی ہاریں گے نہیں، کبھی ٹوٹیں گے نہیں، کبھی بکھریں گے نہیں۔ آج مسلمان کیوں بکھر گئے ہیں؟ آج مسلمان کیوں ٹوٹ گئے ہیں؟ آج میں آپ کو اس راز سے بھی باخبر کر دوں، اور راز یہ ہے کہ پہلے وقتوں کے اندر دنیا کی آسائشیں، دنیا کی خوشیاں، دنیا کی لذتیں، دنیا کی شہوتیں یہ کافروں کا مقصد ہوتا تھا، اور مسلمان طالب آخرت تھا۔ یہی مسلمان کے قلبے کا راز تھا۔ آج یہی طرز عمل مسلمان نے اختیار کر لیا، اور مسلمانوں کی سوچ، مسلمانوں کی فکر، مسلمانوں کا عمل آج کافروں جیسا ہے، اور یہی مسلمانوں کی مغلوبیت کا راز ہے۔ میرے محترم دوستو، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس مختصر سی زندگی کے اندر وہ عمل کریں جو ہمیں ہمیشہ رہنے والے ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، فکر آخرت اور رسول اللہ کی اطاعت، رسول اللہ کی اطاعت کل آخرت کے دن کام آئے گی، کل میدان حشر جب سجے گا کل کام آئے گی۔ اور فرماتے ہیں کہ جو دنیا کے اندر اطاعت کرے گا وہی کل آخرت کے جب یہ آواز لگائی جائے گی وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ کہ آج مجرم علیحدہ ہو جائیں، الگ ہو جائیں، تو وہی صرف بچ سکیں گے۔ قیامت کے جب سپاہی آئیں گے پکڑنے تو کون بچے گا؟ وہ کہتے ہیں ڈھونڈتے ہی رہیں گے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپے۔